نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، جس حدیث کو آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بظاہر آپ کے مخاطب تو صحابہ ہیں، لیکن حقیقت میں قیامت تک آنے والی امت ہے جس کو آپ مخاطب فرما رہے ہیں اور اس کو بتلا رہے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم 6 چیزوں کی مجھ کو ضمانت دے دو، گارنٹی دے دو، اضمن لکم الجنہ، تو میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. نبی رحمت آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو کس بات کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں، بلکہ ضمانت لے رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگ، تم 6 کام کر لو اور 6 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو کہ تم یہ کام کرو گے تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی جنت کی گارنٹی لیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے. غور کرنے کی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن
اپنے امت کی شفاعت فرمائیں گے، اپنے گنہگار امتیوں کی جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں داخل کرانے کے لیے اللہ کے سامنے درخواست کریں گے، شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالی آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، آپ کی باتیں سنی جائیں گی، جبکہ دوسرے انبیاء علیہ والسلام جو اس بات کی فکر میں ہوں گے کہ پروردگار میرا کیا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ سے شفاعت اور جنت میں داخلے کی درخواست فرمائیں گے، اور ارحم الراحمین اپنے فضل سے اپنے محبوب کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور جنت میں داخلے کے فیصلے فرمائے گا۔ ایسا رحمت والا نبی ہم سے، آپ سے، قیامت تک آنے والے انسانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم 6 کام کر لو، جنت کی ضمانت اور جنت کی گارنٹی مجھ سے لے لو۔ وہ 6 کام کیا ہیں اسی کو بتانا ہے۔ پہلی بات آپ نے فرمائی اصدقوا اذا حدثتم، اپنی بات کو سچی بنا لو، زبان سے سچ بات کہا کرو، جو بولو سچ بولو، سچ کے اندر اللہ تعالی نے جو خیر رکھا ہے، جو برکت رکھی ہے، اس کو ہم اگر سچائی پر مضبوطی کے ساتھ جمیں تو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو، سچوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ اللہ تعالی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صاف سیدھی سچی بات کیا کرو۔ سچائی انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرنے والی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں سچ بولنے کا عادی ہوتا ہے، سچ بولتا ہے، جس سے کاروبار کرے اس کے ساتھ بھی سچ بولے، جس سے مال خریدے اس سے بھی سچ بولے، جس کے ہاتھ مال بیچے اس کے ساتھ بھی سچ بولے، پڑوسیوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ سچ کا معاملہ کرے، یعنی وہ سچی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے اور اس پر لکھ دیا جاتا ہے صادقین، کہ یہ انسان سچوں میں ہے۔ اور جو آدمی دنیا میں جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، دھوکہ دھڑی کرتا ہے، اور جھوٹ بولتے بولتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جھوٹ کی برائی کو برائی نہیں سمجھتا، وہ جھوٹ کو اپنی فنکاری سمجھتا ہے۔
وہ جھوٹ کو اپنی چالاکی سمجھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے ھذا من الکاذبین، یہ جھوٹوں میں سے، جھوٹوں کی فہرست میں وہ شریک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی زبان سے غلط اور جھوٹ کی بات نکالتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، ایسی بدبو کہ جو فرشتے ہوتے ہیں اس بدبو سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ ہم تو جیسے سب صحیح بولتے ہیں ویسے غلط بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن فرشتے جو اللہ کی لطیف مخلوق ہے، جو سچائی کی خوشبو کو بھی محسوس کرتی ہے اور برائی کی بدبو کو بھی محسوس کرتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے جھوٹ کی بدبو سے میلوں دور بھاگتے ہیں۔ آج جھوٹ ہمارا فن بن گیا اور اپنی چالاکی سمجھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں قیامت کی علامت اور نشانی بیان فرمائی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آدمی جھوٹ کو اپنی چالاکی سمجھیں گے، ہوشیاری سمجھیں گے، اور جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اس کے بارے میں یہ لوگ کہیں گے دیکھو کتنا چالاک ہے، کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنا دیا، کتنی فنکاری سے لوگوں کو چلا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کہا جائے گا ما اعقلہ ما اجلدہ ما اغفرہ ولیس فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان۔ ایسے چالباز، مکار، فنکار جو اپنی چالاکی کی بنیاد پر لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے، قیامت کے قریب وہ دور ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو کتنا دانشور ہے، ما عاقلہ، کتنا دانشور ہے، کتنا چالاک ہے، کس طرح سے بے وقوف بنا دیا، ما اجلدہ، کتنی سوجھ بوجھ والا ہے، کتنی خوبصورتی سے لوگوں کو پٹی پڑھا دی، ما اظرفہ، کتنا خوش مزاج ہے، ذرافت طبع والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَردَلٍ مِّنْ ایمان، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے جنت کی گارنٹی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو سچی بنا لو، کاروبار میں، لین دین میں، کسی سے بات کرنے میں سیدھی اور سچی بات کرو، اسی میں خیر ہے، اسی میں عزت ہے۔ منافقین کی عادت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، صحابہ کو بے وقوف بنا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ دھوکے باز ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سچ نہیں بولتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ منافقوں کی عادت ہے کہ جب منافق صحابہ کی مجلس میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ منافقین حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے سچائی کھولی، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ اور یہی منافق جب اپنے سرداروں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، اللہ کہتا ہے کہ وہ شیطان ہیں جو جھوٹ، دغاباز، جو ایمان سے محروم ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے آدمی ہیں، ہم تو تمہارے گروپ کے ہیں، ہم کہاں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے پاس ان کا مذاق اڑانے گئے تھے، ہم تو ان سے تفریح کرنے گئے تھے۔ میرے بھائیوں، جھوٹ کو چھوڑو۔ آج ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر جھوٹ عام ہو جا رہا ہے۔ کاروبار میں، لین دین میں، مقدمات میں جھوٹ ایک فن سمجھا گیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ نہ، جھوٹ نہیں چلے گا، یہ برباد کرنے والی چیز ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو بچاتی ہے، نجات دیتی ہے، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آج نہیں کل اس کا جھوٹ کھلے گا اور دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ اللہ کے پیغمبر سن 6 ہجری میں اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، اور احرام میں تھے۔ مکہ سے کچھ پہلے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حدیبیہ، جس کا نام بعد میں آج اس کو شمیسیہ کہا جاتا ہے۔ شمیسی وہ ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً 60 کلومیٹر پر۔ مشرکین مکہ نے آپ کو وہاں روک دیا، آگے بڑھنے نہیں دیا۔ لمبی حدیث ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رکے رہے۔ 1400 صحابہ کا مجمع ہے آپ کے ساتھ، احرام باندھے ہوئے ہے، مکہ جانا تھا عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر نماز کا وقت ہوتا، آپ صحابہ کو لے کر نماز پڑھتے، آپ وضو کرتے اور نماز پڑھتے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم پاک سے وضو کے پانی کے جو قطرے گر رہے ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، اپنی پیشانی پہ لگا رہے ہیں، اپنے سینے پہ مل رہے ہیں۔ یعنی ایک عشق و محبت اور عقیدت کا جنون ہے کہ میرے آقا کے جسم پاک سے لگ کر یہ پانی زمین پر نہ گرے، بلکہ میں اس کو اپنے چہرے پر، اپنی پیشانی پہ لگا لوں۔ اللہ کے پیغمبر یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ما حملکم علی ما فعلتم ذلک، ارے بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اس کام پر کس چیز نے ابھارا کہ تم پانی کے قطروں کو اپنے جسموں پر لے رہے ہو، مل رہے ہو؟ آخر کر کیوں رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا قالوا من حب اللہ ورسولہ، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عقیدت میں یہ کر رہا ہوں، ہمیں ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے،
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم پاک سے یہ پانی کا قطرہ لگ کے جو گر رہا ہے یہ اور زیادہ نورانی اور پاک اور متبرک ہو گیا. اس لیے میں اس پانی کے قطرے کو اپنے جسموں پہ لے رہا ہوں. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، ہم آپ یا دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا آدمی وضو کرے تو وضو کے پانی جو بدن سے لگ کر گرتے ہیں وہ پاک نہیں رہتے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا کہ وضو کے پانی کے چھینٹوں سے اپنے کو بھی بچاؤ اور پاک میں جو وضو کر رہا ہے اسے بھی بچاؤ، اس لیے کہ یہ پانی پاک نہیں ہے. اس میں بھی ہم بہت بے احتیاطی کرتے ہیں. 4 آدمی وضو کرنے بیٹھے ہیں اور تیز ڈوٹی کھول کے ایک آدمی وضو کر رہا ہے، دائیں بائیں والے پر، اس کے کپڑے پر، اس کے بدن پر چھینٹے پڑ رہے ہیں، چھینٹے جا رہی ہیں، اس کی کوئی پرواہ اسے نہیں ہے، بس وہ کیے جا رہا ہے. علماء نے منع کیا ہے کہ ڈوٹی اتنی کھولو جس سے ضرورت پوری ہو، اور وضو ایسے کرو کہ دائیں اور بائیں والوں کے بدن پر یا اس کے جسم پر پانی نہ پڑے، اس لیے کہ وہ تم وضو کر کے جو ہاتھ دھو رہے ہو، چہرہ دھو رہے ہو، پاؤں دھو رہے ہو، یہ پانی نکلتا ہے، یہ طاہر غیر مطہر ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب آدمی وضو کرتا تو وضو کے پانی کے ساتھ اس کے بدن کی گناہیں جھڑتی ہیں. آپ نے چہرہ دھلا، چہرے میں آنکھ بھی ہے، زبان آنکھ ہے، چہرہ ہے، جو آپ نے اس سے جو گناہ کی ہے وضو کی برکت سے اس کی گناہیں پانی کے ساتھ ساتھ گرتی رہتی. ہاتھ دھلا، ہاتھ کے کہنی سے جو پانی گر رہا ہے گناہ کو لے کر آ رہا ہے. کلی کیا، پانی اس کے منہ سے جو گناہ کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، گناہ کے ساتھ آ رہا ہے. اس لیے دنیا کے ہر انسان کے وضو کا پانی گندا ہے، اس لیے کہ گناہ گندی چیز ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی متبرک ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ کا مقام ہے. صحابہ بڑی عقیدت کے ساتھ وضو کے پانی کو لے رہے ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے. اللہ کے نبی کا تو ہر چیز پاک ہے، یہاں تک کہ بول و براز ہے، بیان کروں گا اس سے. بہرحال تو صحابہ نے جواب دیا من حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم یہ کرتے ہیں. ہم ہوتے یا کوئی ہوتا بڑا خوش ہو جاتا کہ بڑے چاہنے والے ہیں، بڑی محبت اور عقیدت. حضور نے فرمایا کہ نہ، یہ محبت کی کا معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے تم لے رہے ہو، کر رہے ہو. آپ نے فرمایا من كان يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو محبوب بنائے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرے، تو یہ نہیں ہے کہ تبرکات حاصل کرو. یہ تبرک لینا اور اس طرح سے اس پر جھپٹا مارنا یہ عقیدت محبت نہیں ہے، یہ سچی محبت نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر مجھ سے اور اللہ سے محبت رکھتے ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے یا اللہ کے نبی کی نظر میں میں محبوب بن جاؤں، تو آپ نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ. آپ نے فرمایا کہ اگر میری محبت چاہتے ہو، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اپنی زبان کو سچی بنا لو. فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بولو سچ بولو. میرے بھائی، آج ہمارے کام کی، کاروبار کی برکتیں کیوں نکل رہی ہیں؟
ایمانداری نہیں، سچائی نہیں، وعدہ وفائی نہیں، یہ چیز ہے، برکتیں نکل رہی ہیں۔ جو آدمی سچ بول کر کاروبار کرتا ہے، چاہے نقصان ہو جائے بظاہر، لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، مال بکے نہ بکے، ہمیں ہماری مانگی قیمت ملے نہ ملے، لیکن ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر مال میں عیب ہے تو اس عیب کو بتلانا ہے، مال ناقص ہے تو اس مال میں نقص کو بتلا کر بیچنا کہ دیکھو اس مال کے اندر یہ عیب ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو اس کی قیمت یہ لگے گی۔ سچا کاروبار، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، اللہ اسے ترقی دیتے ہیں۔ اور جو آدمی وقتی فائدہ کو دیکھ کر چلو میں جھوٹ بول دو، یہاں بات بنا لو، وقتی طور سے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بات بن جائے، لیکن حقیقت میں انجام کے اعتبار سے اس کے اندر بربادی ہے، انجام کے اعتبار سے اس میں نقصان ہے۔ حضرات کے صحابہ کاروبار کرتے تھے، بڑے بڑے کاروباری تھے، لیکن ایمانداری، سچائی ان کے کاروبار کی بنیاد تھی۔ اللہ نے انہیں بہت ترقی دی، بہت آگے بڑھے۔ یہ مت سمجھو کہ صحابہ صرف یوں ہی تھے، اللہ نے انہیں خوب نوازا، ایک نہیں 10 پراپرٹیاں تھیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں آتا ہے کہ 11 مکان ان کے تھے، جائیدادیں تھیں، اور جب ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کے اوپر قرضے تھے، لمبی حدیث ہے، جو قرضہ باندھ کر کے ان کی جو کل سمپتی تھی، ان کی جو پراپرٹی، جو اس زمانے کی مالیت 52 کروڑ تھی، اتنے بڑے پیسہ والے، بخاری میں روایت موجود ہے، 52 کروڑ اس زمانے کے اعتبار سے ان کے اوپر۔ تجارت بری چیز نہیں ہے، کمائی بری چیز نہیں ہے، خوب ترقی کرو، خوب بڑھو، آگے بڑھو، لیکن سچائی، ایمانداری اور دھوکہ دھڑی سے بچ کر آگے بڑھو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصدقوا اذا حدثتم، سچ بولا کرو، یہ جنت کی گارنٹی ہے۔ اللہ کا نبی جنت کی گارنٹی لے رہا ہے سچ بولنے پر۔ آگے فرمایا دوسری چیز وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو اپنے وعدے پر کھرے اترو، وعدے کو پورا کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ وعدہ آج کر دیا اور دل میں ہے کہ دیکھا جائے گا، یہ دھوکہ ہے، دغا بازی ہے، فریب اور مکاری ہے۔ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے مال خریدتے وقت کہ اتنے دن کے اندر پیسہ دیا جائے گا، تو آپ پر ضروری ہے کہ وعدے کے مطابق اس کے مال کی قیمت ادا کی جائے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور پیسہ رکھ کر بہانے بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، یہ وعدہ خلافی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، اسلام اور وعدہ خلافی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں وعدہ کیا
دل میں نیت بھی تھی کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر ہم اس کو دے دیں گے، لیکن حالات بگڑ گئے، وقت مشکل ہو گیا، اب دینے کی پوزیشن نہیں ہے، تو ایسے موقع پر مہلت لینا یہ کوئی گناہ کی چیز نہیں، موجود ہے دے سکتے ہیں، بینک بیلنس میرے پاس ہے، پراپر ہر سہولتیں میرے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ کا مندا دکھا کر ہیلے کر رہے ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، مال کی کاروبار کی برکت کو ختم کرنے والا ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، دل میں ارادہ بھی تھا کہ میں دے دوں گا، لیکن آگے سے پیمنٹ نہیں آیا، اب شرمندگی ہے، افسوس ہے، تو ایسی صورت میں یہ گناہ نہیں ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے ایک صحابی سے قرض لیا، جنہوں نے قرض لیا تھا ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ضرورت تھی، اپنے صحابی بھائی سے قرض لے لیا، اور یہ طے ہوا کہ اتنے دن میں قرض دے دیں گے، وعدہ ہو گیا، وہ مدت آ گئی، اب وہ صحابی قرض واپس نہیں کر رہے، جنہوں نے قرض دیا تھا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ کوئی بات کرتے ہیں، نہ سامنا کرتے ہیں۔ بہت عبرت سے سننے کی بات ہے۔ دینے والے صحابی تقاضا کر رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، مکان میں دستک دے رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں۔ بہت دن ہو گیا، چلتی رہی بات، ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی، تو جنہوں نے قرض دیا تھا انہوں نے پکڑ لیا کہ آج آپ کو چھوڑوں گا نہیں، آپ صرف ٹال مٹول کر رہے، میرا پیسہ واپس نہیں دے رہے، میرا قرض نہیں دے ادا کر رہے، ہاں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ملاقات ہو گئی اور وہیں پکڑ لیا کہ نہیں، جب تک نہیں دو گے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں پہنچے، آواز لگائی، بچے بڑے بھولے ہوتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہاں اوپر بیٹھے ہیں اوپر، اور وہ بول نہیں رہے تھے، تو انہوں نے آواز لگائی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ ہیں، آپ آئیے مجھ سے ملیے، میرا قرض دیجیے۔ آئے، انہوں نے مطالبہ کیا، عجیب جواب دیا، فرمایا کہ میرے بھائی صحیح بات یہ ہے کہ جب جب آپ میرے گھر آئے ہیں اپنے پیسے کا مطالبہ لے کر، میں گھر میں موجود تھا، لیکن میں نہ سامنا کرتا تھا نہ جواب دیتا تھا، اس لیے کہ میرے پاس قرض ادا کرنے کا پیسہ نہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں کہ میں آپ کا قرض چکاؤں، اور آج بھی میرے پاس ہے نہیں۔ آپ کا قرض ہے، میں آپ کا باقی دار ہوں، سچ ہے، لیکن میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، وہ صحابی جنہوں نے قرض دیا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کیا آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کا قرض تسلیم ہے مجھے، میں آپ کا باقی دار ہوں، لیکن میرے حالات ایسے ہیں کہ میں دے نہیں سکتا۔ فوراً کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی جاؤ، اللہ کے لیے میں نے معاف کر دیا، اب میرا کوئی مطالبہ نہیں۔ کیا لوگ، کیسی زندگی ان کی، زبان کے سچے، دل کے ایماندار، دل میں تقویٰ بھرا ہوا ہے۔ حالات آ سکتے ہیں، آسانی بھی ہوتی ہے، کبھی دقتیں اور مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن آدمی ایمانداری، دیانتداری اور سچائی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مشکل سے مشکل حالات ہو، سچائی پہ جمے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے
آج نہیں کل، کل نہیں 2 دن بعد اللہ راستے کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو اپنے وعدے کو پورا کیا کرو، چاہے خریدار سے وعدہ ہو، چاہے بچوان سے وعدہ ہو، چاہے پڑوسیوں سے وعدہ ہو، چاہے اپنے حقدار سے وعدہ ہو۔ حقدار کا حق ادا کرنا یہ بھی وعدہ ہے، چاہے آپ نے وعدہ کیا زبان سے یا نہیں کیا، لیکن اللہ نے متعین کیا، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ یا تو ادائیگی ہو یا دنیا کے اندر معافی ہو، معاملات کی صفائی ہو۔ یہ نہیں کہ سمجھا جائے گا، دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے۔ کس نے کل کس نے دیکھا جو آپ کہتے ہیں دیکھ لیں گے؟ جس نے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہمارے ماحول میں معاملات کے اعتبار سے بڑی گندگی ہے، بڑی گندگی، بڑی خرابی ہے۔ ہم خوب نماز پڑھتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن لین دین اور معاملات میں ہم زیرو ہیں، معاملات کی صفائی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، تم آپس میں زندگی بھائی بھائی کی طرح گزارو، چاہے وہ اجنبی کیوں نہ ہو، انجانا کیوں نہ ہو، لیکن جو اسلام کا پیغام اخوت ہے، اسلام کا پیغام انسانیت ہے، تو زندگی میں تم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ وَتَعَامَلُوا كَالْأَجَانِبِ، لیکن معاملات اس طرح کرو جیسے ایک اجنبی سے کرتا۔ معاملات کی صفائی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، بخاری شریف کی روایت، باتیں آتی جا رہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آج تو سفرہ ہے نہیں یہاں پر ورنہ ان کے سننے کی بات تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو ایک شہر بھیجا زکوٰۃ اور جزیہ کی رقم وصول کرنے کے لیے۔ حضور کے زمانے میں ہوا تھا، پتا تھا، مدینہ میں بیت المال تھا، اطراف میں عمال جایا کرتے تھے، وصول کر کے لاتے تھے بیت المال میں، اور مسلمانوں کی ضرورت میں اسے خرچ کیا جاتا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا، وہ لے آئے، اور جو لے آئے تھے وہ دے دیا، کچھ زیادہ لے آئے تھے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ مجھے تحفہ ملا ہے، یہ مجھے ہدیہ ملا ہے، یہ میرا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے جاتے اور ہدیہ لے کے آتے تو ہم جانتے، میرے نام پر گئے ہو، یہ تمہارا کہاں سے ہوا؟ میرے بھائی یہ بہت مشکل وقت ہے، معاملات کی صفائی اور نیت کی صفائی یہ بہت بڑی چیز۔ ہاں انسان بذات خود اپنی شخصیت کے اعتبار سے اتنا وزندار ہو کہ لوگ اسے تحفہ دے دے تو تحفہ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی بڑے کے نام پر اس طرح سے تو قابل، حضور نے فرمایا کہ اسے بیت المال میں جمع کرو، یہ تمہارا نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمانداری، سچائی، وعدے کو پورا کرنا۔ حضور نے فرمایا تیسری چیز جس پر جنت کی گارنٹی لی گئی، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تمہارے پاس جو امانت رکھی جائے، امانت دار کو اس کی امانت اس کے مطالبے پر پورے طور سے ادا کر دو، اس میں اپنی نیت کو خراب مت کرو۔ سامان ہے، پیسہ ہے، زیورات ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے امانت کے طور پر رکھا ہے، اب جب وہ مطالبہ کر رہا ہے، آپ امین ہیں، اس کے مطالبے پر اس کی امانت اسے واپس کرو۔ آج تو بہت مشکل ہو گیا، نیت کی خرابی،
ہیلا بہانا کہ کسی طرح سے بس اس سے ہڑپ کر لیں. حضور نے فرمایا کہ یہ اپنے کاروبار اور مال کی برکت کو ختم کرنے والی چیز ہے. زبان بھی امانت، راز بھی امانت. کسی نے آپ کو اپنا جانا اور اپنا جان کر آپ کو کچھ راز کی باتیں بتائی یا کچھ اپنے ذاتی مشورے کیے آپ سے اپنا خیر خواہ جان کر، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بات کو امانت کی طرح اپنے سینے میں رکھیں. کسی کو بیان نہ کریں، کسی کے سامنے اس راز کو کھولے نہیں. وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ. چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ. اپنے نظر کی حفاظت کرو، نگاہ کو نیچی رکھو. نظر، نگاہ، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے تیروں میں کا ایک تیر ہے. شیطان اسی نظر کے ذریعے سے آدمی کو حرام کی طرف، گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ کن لوگوں کے ساتھ پردہ ہے، کن کے ساتھ پردہ نہیں ہے، کن کے سامنے بے پردہ آیا جا سکتا ہے. باپ، بھائی، بہن، خالہ وغیرہ وغیرہ، پھوپھی، یہ وہ لوگ ہیں جو محرم میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ پردہ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ چچا کی بچیاں، خالہ کی لڑکیاں، پھوپھی کی لڑکیاں، یہ سب کے سب نامحرم ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے. بس ایک بات یاد رکھو، جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم، اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم. بس ایک بات، بنیادی بات یہ ہے نگاہ کی حفاظت. نگاہ نے انسان کی دولت کو برباد کیا ہے. نگاہ کی گناہ میں کتنوں کی املاک برباد ہو گئی، کاروبار تہس نہس ہو گئے، اس لیے کہ شیطان نگاہ کے ذریعے بہکاتا ہے اور پھر حرام کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی اس کے اندر ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ کی حفاظت کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تقوی میں امام ہیں، جن کا ایمان معیاری، جن کا تقوی معیاری، لیکن حضور نے ان کو بھی تعلیم اور تنبیہ فرمائی. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں، احرام بندھا ہوا ہے، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے آپ کے ساتھ ساتھ سواری پر، اور بڑے خوبصورت تھے حضرت فضل. اتنے میں ایک جوان لڑکی عورت قبیلہ خثعم کی ایک جوان لڑکی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حج سے متعلق. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں یا میرے باپ بہت بوڑھے ہیں، حج فرض ہے لیکن حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، اتنے بوڑھے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے اگر حج بدل کر لوں تو حج ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی. حضور نے جواب بھی دیا کہ بالکل ہو جائے گا. اب حضرت فضل اور وہ عورت جو حضور کے سامنے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی، اب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کے چہرے کو پکڑ کر کے گھما دیا، ادھر گھوم. حالانکہ وہاں کسی گناہ کا امکان نہیں تھا، کوئی اندیشہ خطرہ نہیں تھا. صحابی ہیں، عرفات کے میدان میں ہیں، احرام میں ہیں، زبان سے تلبیہ جاری ہے، کوئی خطرہ نہیں تھا.
لیکن تعلیماً للامہ، امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت بہت بڑی چیز، اس لیے کہ گناہ کی ابتدا اور گناہ کا آغاز نظر کے ذریعے ہوتا ہے، جس کو بد نظری کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نگاہ کی حفاظت، جو آدمی اپنے نگاہ کی گناہ سے حفاظت کر لے گا، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوگا، دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی اور دل کے اندر روحانی مسرت محسوس ہوگی نگاہ کے گناہ سے بچنے کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا وغضوا ابصارکم، پانچویں چیز آپ نے فرمائی واحفظوا فروجکم، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ نے جو جائز طریقہ نکاح بتایا ہے، نبی نے جو جائز طریقہ نکاح کے ذریعے بتایا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہوئی تو یہ حرام، فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو آدمی دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہی مضمون دوستیے گا، دو چیزوں کی گارنٹی دے دو۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ دو چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما بین اللحیین، ایک وہ چیز جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان، یعنی زبان کی، کہ زبان غلط نہیں بولے گی، زبان سے غیبت نہیں ہوگی، زبان سے کسی کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، زبان سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ اور دوسری چیز آپ نے بیان فرمایا وما بین فخذین، اور ایک وہ چیز جو اس کے دو زانوں کے درمیان، یعنی شرمگاہ کی حفاظت۔ اگر کوئی آدمی ان دو چیزوں کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے دے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کی گارنٹی لے لے، اس لیے کہ یہی دو چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں اور انسان کے بہکنے کا ذریعہ ہے۔ آج کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، لیکن لوگ اپنی عزت بچائے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری اب پھیل رہی ہے، اور جب رات سے پردہ ہٹتا ہے تو پھر منہ دکھائے نہیں بنتا۔ یہ حالات، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت۔ آخری بات، چھٹی بات، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ سے کو روکے رکھو، یعنی یہ اشارہ ہے کسی پر ظلم مت کرو، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، کسی کا حق مت مارو، اور پھر اگر تم طاقت والے ہو کہ تو کسی کو مارو بھی مت، اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اپنے ہاتھ کو ہر گناہ سے روکو۔ ہاتھ کے ذریعے مختلف قسم کے گناہ ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ہاتھ کو روکو۔ یہ 6 چیزیں ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم اپنی طرف سے مجھے ان 6 باتوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ غور کیجیے، یہ 6 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، یہ معاملات، اخلاق اور کردار سے متعلق ہے۔ یہ آپ نے نہیں فرمایا اس میں کہ خوب نمازیں پڑھو، خوب تلاوت کرو، خوب دعائیں مانگو، خوب تسبیح پڑھو، نہیں، یہ معاملات ہیں، ان کا تعلق اخلاقیات سے ہے، ان کا تعلق حقوق سے ہے،
معاملات کو درست کر لو، اخلاق کو درست کر لو، زبان کو سچی بنا لو، اور اپنے اندر ایمانداری اور دیانتداری کو پیدا کر لو، اپنے نگاہ کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی کہتا ہے کہ میں تمہاری جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ نماز افضل العبادت، قرآن اعلیٰ درجے کی عبادت، دعا، استغفار، تسبیحات اعلیٰ درجے کی عبادت، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ چیزیں اپنی ذات سے متعلق ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنا پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی مانگ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اپنی پڑھ رہے ہیں، لیکن سچائی یہ دوسروں سے متعلق بھی ہوتی ہے، ایمانداری دوسروں کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، ظلم و زیادتی سے رکنا یہ دوسروں سے بھی متعلق ہے، بدنگاہی کرنا یہ دوسروں سے متعلق ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم اپنی بھی حفاظت کرو اور دوسروں کی بھی حفاظت کرو، یہ بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال، اخلاق، ہمارے اندر عفت و پاکیزگی، حیاداری پیدا کر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما أنعمت علي كثيرا، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالرمضان ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عدد ما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الحساب، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا، ورزقا واسعا حلالا طيبا، ورزقا واسعا حلالا طيبا، وشفاء من كل داء وحفظا من كل بلاء لكل مسلم ومسلمة يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبك عندك يا أرحم الراحمين يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ويا مجيب دعاء المضطرين. ارحمنا رحمة تغنينا بفضلك عمن سواك. ارحمنا رحمة تغنينا بفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. إلهنا ومولانا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا، نحن الفقراء إليك المنكسرين بين يديك، فلا تطردنا فإنك إن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما. اے اللہ آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے شرور سے حفاظت فرما. اے اللہ برے اعمال سے حفاظت فرما، برے کردار سے حفاظت فرما، بد نگاہی سے حفاظت فرما، بد اخلاقی سے حفاظت فرما، کذب و فریب سے حفاظت فرما، بددیانتی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کے ہم پر جو حقوق ہیں اے ارحم الراحمین ہمیں اس کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم آپ کے بندوں کے ہماری گردن پر جو حقوق ہے اے اللہ بندوں کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کو صالح بنا دے. اے اللہ ہماری نیتوں کو صالح بنا دے. اے اللہ ہمارے کردار کو صالح بنا دے. اے اللہ ہمارے جوانوں کے اندر دیانت و صداقت اور عفت و پاکیزگی پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری عورتوں کے اندر حیا ایمانی پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے معاشرے کے اندر دینی فضاؤں کو عام و تام فرما دے. ہمارے گھروں میں دین کو اور سنت کو زندہ فرما دے. بے حیائیوں کو نکال دے. اے اللہ تصویر کشی کو نکال دے. اے اللہ جو موبائل کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر بچے بچیاں بڑے جو جوان گناہ میں مبتلا ہے اے اللہ ہمارے گھر کی اور ہر امت مسلمہ کے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نے ہمارے کردار کو برباد کیا ہے، ہمارے اعمال کو برباد کیا ہے، ہماری نگاہ کو خراب کیا ہے. اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنی حفاظت اور نگہبانی میں لے لے. اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کو زندہ فرما دے، نماز کو زندہ فرما دے. اے اللہ ذکر تسبیحات کو زندہ فرما دے. اے اللہ سیرت پاک کے تذکرے کو زندہ فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمارے معاشرے سے ہر گندگی کو دور فرما دے. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے اے پروردگار ان کی اولاد کو ان کے لیے فرما بردار اور آنکھ کا نور بنا دے. اے اللہ جن کے بچے بہک گئے ہیں یا بچیاں غلط راہ پر چل گئی ہیں اے اللہ سب کے راز کو آپ چھپا کر ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیجیے. اے اللہ اس کو ظاہر کر کے ان کے گھر والوں کو بے عزت نہ فرمائیے. اے ارحم الراحمین آپ سب جانتے ہیں. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر کون کون سے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کون کون سے گناہ ہوتے ہیں. اے اللہ ہم نے لوگوں سے چھپایا، آپ سے چھپا کر کہیں نہیں جا سکتے. اے اللہ دنیا میں ستاری فرما کر ان لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دے. اے اللہ ان کے دلوں میں خوف اپنا پیدا کر دے، موت کی فکر پیدا فرما دے. میدان محشر میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے ان گناہ کے حساب کا
آخرت کی فکر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہدایت دینا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اے اللہ آپ نے اپنے نبی کے بڑے بڑے دشمنوں کو ہدایت سے نواز کر جنت تک پہنچایا ہے۔ اے اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اے اللہ ہمارے اندر جو بگڑ گئے ہیں، جو بہک گئے ہیں، جو کسی وجہ سے بے راہ روی کے شکار ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کو صراط مستقیم پر جما دے۔ اے اللہ انہیں نماز پہ جما دے۔ اے اللہ انہیں قرآن پر جما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کے گھروں کی گناہ سے حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا اور صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے روزی سے پریشان ہیں، اے اکرم الاکرمین ان کو حلال روزی عطا فرما، بند دروازوں کو ان کے لیے کھول کر کشادہ فرما دے۔ اے اللہ جن کے سامنے ضرورتیں ہیں، اے اللہ تقاضے ہیں، اے اللہ اسباب فراہم نہیں ہیں، اے اللہ غیر سے ان کی ضرورتوں کے پوری کرنے کے اسباب کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ آپ کی ذات محتاج نہیں ہے، اے اللہ اسباب آپ کے محتاج ہے، آپ اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمارے پاس لینے کے ایک راستے ہیں، آپ کے پاس دینے کے 1000 راستے ہیں۔ اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما، ان کے جان کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، ان کے مکانوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمن تو عزت و آبرو پہ ڈاکے ڈال رہا ہے، جان و مال کی پر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ اے اللہ اس دنیا میں آپ ہی ہمارے آسرا ہیں، آپ ہی ہمارے حامی ہیں۔ اے اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی جان مال کی، دین و ایمان کی، اعمال کی عفت و پاکیزگی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک میں امن و امان اور عافیت کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں شب قدر کی عبادت نصیب فرما۔ اے اللہ عشر اخیر کے قدر کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آنے والی رات 23ویں طاق رات ہے، اے اللہ اس کے بھی قدر کی، اب بقیہ تمام راتوں کے قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو پورے سال پڑے سوتے ہیں، فرض بھی چھوڑتے ہیں، اے پروردگار آپ نے اپنے رحمت سے یہ مہینہ عطا فرمایا، اے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اپنے اوقات کو کام میں اصلاح ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبان سے خیر کی باتوں کو کہلوا، اے اللہ نافع باتوں کو کہلوا، ہماری ذات کو بھی فائدہ پہنچا، سننے والوں کو بھی فائدہ پہنچا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و خیر قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔